بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو سیشن۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق شاکر۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں استاذ المکرم فضیلت الشیخ جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی، اور آج کے ہمارے لائیو سیشن کے خصوصی مہمان خطیب ایشیا و یورپ، خطیب عالم اسلام، خطیب العرب والعجم جناب قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی۔ ناظرین کرام، پروگرام کچھ تاخیر سے شروع ہوا، محترم قاری صاحب خطاب فرما رہے تھے جس کی ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ تو بلا تاخیر پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کے اس ہمارے سیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ محترم قاری صاحب کے چاہنے والوں تک یہ قاری صاحب کی خصوصی باتیں جو آج کی اس نشست میں ہوں گی وہ پہنچ سکیں، اور شاہ صاحب کے اس آفیشیل پیج کو لائک کیجئے، فالو کیجئے، اور ساتھ ہی شاہ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والا نیا پروگرام بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم قاری صاحب، محترم شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ طبیعت کیسی ہے؟ خیریت ہے۔ قاری صاحب سب سے پہلے اپنے چینل والے کے لیے کوئی ایک جملہ ارشاد فرمائیں۔ جی، سب سے پہلی گزارش ایک تو یہی کہ شام ہو یا سویر ہو، اپنی ابتدا اسی الفاظ سے شروع کریں، الحمدللہ رب العالمین۔ سوتے وقت، اپنے بستر پر دراز ہوتے وقت پھر کہتے ہوئے سوئیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک تو یہ ہے کہ تمام دن اور تمام رات، پوری رات میں نے جو کچھ کیا یا ہوا، مجھ سے ہوا، کیا تو وہ اللہ کے لیے، ہوا تو وہ اللہ کے لیے۔ میری زندگی کا میرا ہر سانس صرف اور صرف اللہ کے لیے، تو میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیسی زندگی گزاری جائے، کس طرح گزاریں، کیا کریں، تو وہ اپنے ذہن کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ایک ذہن بنائیں کہ میں اپنے ذہن کے مطابق نہیں بلکہ اپنے اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا، چاہے کچھ ہو جائے، مجھے گھاٹا ہو، نفع ہو، میں نے اللہ اور اس کے نبی کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اس میں ایک ہی بات عرض کروں گا، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ جو اللہ دے کھا کر خوش ہو جاؤ، جو اللہ لے شکر کر کے پھر بھی کہو الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا حکم اسی طرح تھا، جو میرے پر آیا، اللہ کا حکم ٹلنے والا نہیں ہے۔ تو دوسری گزارش یہ کہ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، جو اللہ دے کھا کر خوش ہو جاؤ، ہر حال اللہ کی حمد کرو، سوتے جاگتے کہو الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ محترم قاری صاحب، آپ وہ عظیم انسان ہیں کہ جنہیں ختم نبوت کے لیے جسم پہ 2 کوڑے لگے، تو یہ کیسے واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا حضور کی ختم نبوت کے لیے؟ ویسے تو ہر انسان اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جنہیں حضور کی ختم نبوت کے لیے آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو ضرور اجر دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا گاؤں جب ہم پاکستان میں آئے تو یہ کبیر والا ہے ضلع خانیوال میں، اور کبیر والے سے آگے ہے ہمارا گاؤں جہاں ہم رہتے تھے، جی، اس کا نام ٹھل نجیب تھا۔ تو پتہ چلا شہری لوگوں سے بھی دیہاتی لوگ ہیں جو وہ اللہ رسول کے حکموں پر بہت جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم پہلے اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے لیے قربان ہوں۔ اس میں فیصلہ ہوا کہ کل جلوس نکلے گا، اور جلوس کے لیے سب سے پہلے جو آدمی جان دینے کے لیے تیار ہیں وہ کفن ساتھ لے کر کے آئیں، اور امین بازار کی مسجد بڑی جو اب اس سے بھی بڑی بن گئی ہے، اس سے نکلیں گے
نعرہ تکبیر کہتے ہوئے بے شک کرفیو لگا ہوا ہے، کرفیو میں بھی وہ لوگ آگے ہو کر اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا اعلان کرتے ہوئے، چاہے اس سلسلہ میں گولی لگ جائے، کچھ ہو جائے گا۔ تو بہرحال جہاں بڑے لوگ بھی نکلے وہاں ہم جیسے یعنی بڑے نہ صحیح مگر چھوٹے بھی کوئی کم تو نہیں ہوتے، جن کا ایمان پکا ہو، ایمان اللہ نبی کے ساتھ، حکم اللہ نبی کے ساتھ ہو، تو وہ پیچھے ہٹنے والے بڑوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اچانک پھر اعلان ہوا کہ حکومت نے بات تمہاری مان لی ہے اور کرفیو اٹھا لیا گیا ہے، لہذا کوئی باہر نہ نکلے، کوئی یہ وہ نہ ہو جائے۔ تو میرا مسئلہ کچھ اس طرح ہے، میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے کوئی شعر ویر کہتا رہتا ہوں، اور ان دنوں جب تاریخ کے دن تھے، تاریخ ختم نبوت، یہ 53 کی بات ہے، اس سے پہلے بھی ہوئی مگر یہ 53 کی جو میں کرتا ہوں بات، یہ 53 کی ہے۔ تو کہا چلو بھائی جلوس نکالو۔ مرزا قادیانی کے متعلق یہ ناظم الدین جو تھا، یہ تھا ہمارا وزیر اعظم، اور وزیر خارجہ مرزائی تھا، اس کا کیا نام تھا جی؟ ظفر اللہ مرزائی۔ اس نے کہا کہ جو بھی مرزا صاحب کے خلاف بولے اس کو مار دو یا جیل میں ڈال دو۔ خیر ہاں دوسرا یہ کہا گیا، یہ پہلی دفعہ چیز متعارف ہوئی کہ گاڑیوں میں ٹکٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بیٹھ جاؤ اور چلو۔ وہ تو گاڑیاں اوپر نیچے بھر گئی، ایسا گاڑی چلتے چلتے 2 دن میں لاہور پہنچی۔ لاہور جب ہم اترے پلیٹ فارموں پر تو جناب نعرے پہ نعرہ، اور لاہور والے اتنے استقبال میں کہ کھانا کوئی اٹھائے ہوئے، کوئی پانی اٹھائے، آؤ میرے بھائیو، آؤ بھائیو، آؤ بھائیو۔ وہاں پھر وہ جلوس کی شکل بن گئی۔ جلوس نکالتے ہوئے ہم مسجد الشہداء، مار روڈ پہ مسجد الشہداء اس وقت یہی بڑی تھی۔ ہندوستان پاکستان جب تقسیم ہوئی ہے، مسجدوں میں لاہور میں یہ بڑی تھی۔ یا وہ مسجد عالمگیری جو اس وقت بادشاہی مسجد سے کہتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاریخی مسجد بھی ہے، تاریخی مسجد، جی ہاں، وہاں پر یعنی تاریخیں وہاں سے چلتی تھی، سب تاریخ کے لیے وہیں اکٹھے ہو جاتے تھے۔ بہرحال ہم بھی ہوئے، تو میری عمر اس وقت کوئی 14 سال تھی۔ 14 سال۔ قرآن مجید میں نے کافی سا یاد کیا ہوتا ابا جی سے ہی۔ میرے ابا جی قاری تھے، ماشاء اللہ، اور دیوبند میں پڑھتے رہے۔ تو جب ہم آگے ہوئے تو فوجی آ گئے، انہوں نے کہا یا گولی ہے یا گرفتاریاں دو۔ بس وہ نعرے پہ نعرہ، ان کو گولی مارنے کے حق میں وہ بھی نہیں تھے۔ کیوں؟ ملک کبھی تو بنا ہے، تو ابھی ان کو لوگوں کو جو نبی کا نام لے گولیاں مار دی جائیں۔ خیر بہرحال چلتے ہوئے ہم لوگ جیل کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ یہ جیل جو کوٹ لکھپت کہلاتی ہے، کوٹ لکھپت اس کے، اور وہاں بیٹھنے والا کالا سا ایک جرنیل تھا، بڑا مردود جرنیل، اس کا پتہ نہیں کیا نام تھا، کیا نہیں ذہن پہ آنا ہے، بہرحال وہ جنرل تھا، بیٹھا ہوا ہے وہ، باری آتی گئی، جس کی باری آتی تھی، ہم کیا بکتے ہو، بکانا تھے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ، اور کیا، ہاں اس طرح شراب رکھا ہے، ہاں بولو، اس طرح فیصلہ کیا کرتا ہے۔ ہاں مجھے کہنے لگا چھوٹو شیطان تو بھی اس طرح آیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، پیر تے کمر مگر وہ ایک ایمان دا جذبہ مضبوطی کرا دے نا۔ ہاں کیا بکتے ہو، بکو۔ میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو میں بھی کہتا ہوں۔ میں کہ پھر آپ ہمارے ساتھ ہی ہوئے، جی فرق کیا ہوا؟ یہ بہرحال جملہ میری انتہائی پوری جرت کا جملہ ہے، بڑا کہنا مشکل تھا یہ کہ تو بھی تو ساڑھے نال دیں۔ خیر وہ کہنے لگا ہاں، اور میں کہا مرزا قادیانی کافر ہے، میرے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اور ماں خدیجۃ الکبریٰ کا دوپٹہ چھیننے کی کوشش کی ہے، لہذا ہم اسے مسلمان یا اس کی امت کو مسلمان نہیں مانتے، وہ کافر ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بڑی جلدی یہ جملے ادا ہوئے۔ میں نے کہا اچھا تم بڑے مسلمان ہو، ٹھیک ہے، 4 کوڑے اور 6 ماہ سزا یا سال سزا۔
کہا ٹھیک ہے جی میں پھر بھی یہ اس طرح آواز نکلنا بھی بہت بڑی بات ہے. جی. ٹھیک ہے جی. اندر آ گئے تو انہوں نے کہا وہ بیرک وہ فلانی بیرک اس طرح پہلا دن تو اس طرح گزرا. روٹی راٹی بھی دی. تو اس سلسلہ میں لاہوری جو تھے نا جی وہ بڑے ابھرے ہوئے تھے, بڑی خدمت کی انہوں نے 12. اگلا دن آ گیا, کہا جن کو کوڑوں کی سزا ہے وہ باہر آ جائیں. وہ تو جی بندے دوڑتے ہوئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتے ہوئے, یعنی جذبہ اتنا زیادہ تھا, یعنی اس طرح کہ یہ پرواہ نہیں ہے کہ میرے مجھے کوڑے لگنے والے ہیں. باہر آ گئے, کہنے لگے پہلے آدمی کو جو کوڑا لگا تو وہ کوڑا اس طرح نہیں جیسے زیادہ کے کوڑے تھے, وہ تو ایک لوہے کی تار اور ایک تانبے کی اور پھر چمڑے کی اس طرح بنائی جاتی ہے, اور وہ اس طرح جب ایسے لگتی ہے تلوار کی طرح, یہ حصہ کاٹ کر لے جاتی ہے, اس طرح لگتی ہے, اس کو کوڑا کہتے. اور وہ جو مارنے والا تھا مجھے اب تک اس کا نام یاد ہے, صدیق مسیح اس کا نام تھا. عیسائی تھا جڑا کوڑے مارتا تھا, جلاد. جی جی. ہمیں ایک ٹکٹکی پر کھڑا کر دیا جاتا تھا, انہیں باری باری ٹکٹکی تے کھڑا کیتا. ایک بندہ کھڑا ہوا, انہیں اشارہ کیتا, وہ دوڑ کے آئے, زوں زوں کوڑے دی آواز ہی ہلا دیں, زوں زوں کر دے. کوڑا کھچیا بہرحال خون دا فوارہ, ہائے 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 نہ کرو. کہا الحمدللہ ہم نے نبی کی نبوت کے لیے, ختم نبوت کے لیے مار کھائی, جان دیے کوڑے. خیر 10 یا 11 بندے دے کوڑا کھانے دے بعد میری باری آئی. ان میں چھوٹا تھا یا شاید ایک اور بھی تھا, بہرحال میری باری آئی. کہنے لگا باندھ, وہ ٹکٹکی جو ہے وہ بڑا ایک نظام, ایسے ہاتھ باندھے جاتے ہیں, پھر ادھر ایک کپڑا باندھا جاتا ہے, پھر اس کے یعنی جو ہے وہ کپڑا مل کر ڈال دیا جاتا ہے پیٹھ پر, اس طرح پھر پیر باندھ دیے جاتے ہیں. بندہ ہل جل نہیں سکتا, یہ نہیں کہ بھاگ جائیے ہو جائے. وہ آیا کوڑے والا, بس ایک ہی لگا. توبہ توبہ, ابھی بھی یاد ہے کہ وہ کوڑا کیا تھا. دوسرے کرنا, او بیٹا کہو لا الہ الا, کہو ختم نبوت زندہ باد. خیر بہرحال جو ہوا, کہنے لگے ایک دفعہ اور آ بھائی. مسلم کو اللہ کی طرفوں کوئی عیسائی سی ویسے اسے دی ویسے, انہیں پھر دوسرا کوڑا ماریا ہے جی. تو وہ میرا جسم جو تھا نا وہ چمڑا اس طرح کھینچا گیا. تو جو فوجی تھا وہ کہنے لگا ٹھہر جاؤ بھائی, ہم نہیں نوکری کرتے. وہ کہنے لگا ہم نہیں نوکری کرتے. رجسٹر کٹھے کیے اور میز پر مارے اس طرح کر کے. کہنے لگا ملک اسی لیے بنایا تھا کہ جو نبی کی نبوت کا نام لے اس کو تم کوڑے مارو, ہم نہیں نوکری کرتے. وہ کہنے لگا نا 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 نا, وہ جڑا باہر سور بیٹھا ہوا ہے نا اس کے کولوں بچو, وہ بڑی بے ایمان شے ہے, انہیں سارے نو پھانسی چڑھا دینا. میں کرتا ہوں بات. انہوں بلایا عیسائی نو, بلا کر کے کہنے لگا دیکھو تم بھی اپنے ایک مذہب والے ہو, ہم بھی ایک مذہب والے, ہم اپنے نبی کی نبوت پر اپنی جانیں دینے کے لیے حاضر ہیں, مگر اس طرح نہیں, بچوں کو اس طرح نہیں مارتے. تو کہنے لگا کیسا مارو. اس نے پھر فوجی نے وہ کوڑا پکڑا, اس طرح لاتا ہوا اس طرح, پھر میرے پر آ کر اس نے مارا. بس وہ لگا نہ لگا, بس ویسے تو بہرحال بڑی شدت سے جی, مگر ایسے جیسے لگا ہی نہیں. جی جی. پھر بس کہنے لگے ٹھیک ہے اتنے کافی ہے مجھے. پھر وہ تو اس کے لیے میں نے لکھا, کاش میرے محبوب میرے ہاتھوں میں ہاتھ کڑی ہوتی, کاش میرے محبوب میرے ہاتھوں میں ہاتھ کڑی ہوتی. تیری ختم نبوت کے لیے, تیری ختم نبوت کے لیے میری جان اڑی ہوتی, میری جان اڑی ہوتی. تو پھر کوڑے بس ہو گیا. پھر وہ اندر جو تھا اس پر لٹا دیا بیڈ پر.
قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب بنائے. تو اس وقت آپ کی نوجوانی تھی، تو آج آپ کے کیا جذبات ہیں اس حوالے سے؟ جذبات نہیں، نوجوانی کا ہے، نوجوانی کے بعد جوانی آتی ہے نا. میں بڑھاپا نہیں نا تسلیم کرتا. میں قاری صاحب میں نے نوجوان کہنا، اس کے بعد ایک جوانی کا پیریڈ ہوتا ہے. ابھی آپ جوان ہیں. ابھی اس لیے کہ یہ ایک بات ہے، کسی کی تھی تو وہ گندی عورت جی، مگر وہ کہہ گئی کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی بوڑھا نہیں سمجھا، نہ سمجھتی ہوں. جی میں اپنے نواسوں کو بھی کہتی ہوں مجھے خبردار کسی نے بڑھیا کہا تھا. جی جی. تو وہ کیوں نہیں آپ کہتی؟ کہے جب بھی اپنے آپ کو بندہ بوڑھا کہے گا نا، تسلیم کر لے گا کہ اب میں کسی کام کے قابل نہیں رہا، جی جی. صرف چارپائی توڑنے کے قابل ہوں. جی جی. تو اس لیے بہرحال بات کسی بہت اچھی بات ہے. آپ تو ماشاءاللہ ابھی بھی 1 گھنٹہ خطاب اور پھر 20 منٹ دعا کر کے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے. تو ختم نبوت کے حوالے سے آج کل جو معاملات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں کہ اقلیتی کمیٹی میں بھی قادیانیوں کو جگہ دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو آج کل آپ کے اس حوالے سے کیا جذبات ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بندہ درخت کاٹنے لگا، جی، اس کے پاس کوہاڑا تھا مگر اس میں لکڑی وایاں جنوں بول دے وہ نہیں سی. جی. کہنے لگا درختہ میں تینوں کٹن لگا، اندر تو مینوں نہیں کٹ سکتا، کتنا زور لا لے مینوں نہیں کٹ سکتا. جی. وہ گیا انہیں جا کر کے وہ کوہاڑے نو وہاں پا لیا، وہاں پا کے لایا تو کہنے لگا لایا ہوں کٹن لگ گئی. کہنے لگا اب ضرور کاٹ لو گے، میری جنس کا آدمی تیرے ساتھ شامل ہے. جی جی. سرگودا میں ہم نے نہیں ہارنا تھا، ہماری جنس کے حدیث اس کے ساتھ بشیر مارا گیا، اس کے ساتھ شامل تھے. جی. ہمارے آدمی رشیوں کے ساتھ شامل تھے، جی. تب ہم ہارے. جی. اسی طرح یہ ہے کہ ختم نبوت کی تحریک میں جو وہ دن تھے جو ہم نے دیکھے، جی. اس وقت جو علماء تھے نا وہ سارے علماء تھے، جی. مگر یہ کسی سے نہیں نکلا کہ چلو چھڈو یار کی جانا قربان کرنے لگی. اب یہ وہ بات نہیں ہے. اب کہتے ہیں نہیں جی نہیں، کچھ لیتے ہیں دیتے ہیں، لے دو لو، جی. ان سے کچھ لیتا ہے، مجھ سے ملتا ہے اور چپ کر جاؤ. کیا ہمارے ذمہ میں سارے ٹھیکے لکھے ہوئے ہیں. بھائی تم نے یہ ٹھیکہ لیا کب تھا؟ لینے والے تو ہمارے بزرگ تھے، یہ شہید ہو کر کے اللہ کے پاس چلے گئے. وہ نوجوان تھے جو اللہ کے پاس چلے گئے. ہم جب شہداء مسجد میں اس مسجد میں بیٹھے تھے، مسجد شہداء میں، جی مسجد شہداء میں، تو اذان کا وقت ہو گیا. اس وقت لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے. جی. تو اذان کا وقت ہو گیا بھائی. ایک نوجوان دوڑا، کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر. گولی آئی، وہیں گر گیا. دوسرا بہتے ہوئے خون پر وہیں پیر رکھ کر کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. گولی آئی، پھر طرف گیا، پھر آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس طرح اذان کے کلمے گن لو اور نوجوان اپنی شہیدوں کی لاشیں گن لو. یہ جذبات ہر کلمے پر ایک شہید، لا الہ الا اللہ تک شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. جی. آج کے نوجوانوں کو ختم نبوت پہ کٹ مرنے کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے کوئی پیغام دے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام فوت ہو چکے تھے، یہ دونوں کھڑے ہیں کہ زید بن اسامہ نا جی، اسامہ بن زید، کہ اسامہ بن زید، اسامہ کو جرنیل بنا کر بھیجنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمر میں چھوٹا ہے. کہا نہیں، جو میرے نبی نے کیا ہے وہی کریں گے. علی اور حضرت علی اور حضرت ابو بکر کے پاؤں اس طرح ہیں، اگر وہ دونوں اس وقت اکٹھے ہو سکتے ہیں تو کیا آج ہم نہیں اکٹھے ہو سکتے نبی کی نبوت کے لیے، ختم نبوت کے لیے؟ اور وہی وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا،
یہ ہوتے ہوئے پھر اوپر سے آیا اور آ کر کے مسلمہ پیچھے چھپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، وہاں اس کے ٹوٹے ٹکڑے کیے اور تلوار آسمانوں کی طرف لہرائی، اللہ تیرے نبی کو میرا سلام کہہ دے کہ میں نے تیرا حمزہ والا بدلہ چکا دیا ہے۔ اگر یہ سمجھ لیں کہ ختم نبوت چھوٹا مسئلہ نہیں، بہت بڑا بھاری مسئلہ ہے، تو پھر سب کچھ ہی ہو سکتا ہے۔ مگر نہ، اب تو بے حیائی، بے شرمی، اللہ رسول کی دشمنی گلیوں میں چلتی پھرتی نظر آتی ہے آپ کو۔ یہ بات دور چلی گئی کہ یہ بندے اللہ رسول کی بات کہیں گے یا سنیں گے، آپ کی بات اب سننے کے لیے بھی تیار بڑی مشکل سے ہوتے ہیں۔ اور کوئی جس کے دماغ میں کچھ بھی نہ ہو وہی ایسے چل پڑے گا، ایسے بندوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بندے کامیاب نہ ہوتے ہیں نہ ہونے دیتے ہیں۔ محترم قاری صاحب، کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بس آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے، مرزائیوں کے ساتھ بھی، اور کہتے ہیں کہ ہم مرزے کا بھی احترام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ کہ ناصر مدنی صاحب نے فرمایا کہ سارے نزدیک مرزا صاحب محترم نے، سارے نزدیک معزز نے، اسی تو انہوں نے عزت کر رہے ہیں، وہ تو پچھوں بندے کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے تو انہیں معزز کے نال ہی پہنچا دینا۔ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب تو یہ ہے کہ اسی معزز کے ساتھ ہی پہنچا دینا تھا۔ جی، اسی تے اپنی بات کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرتبت، خاتم النبیین، خاتم الانبیاء ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نبوت کچھ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ملوانے نو صرف اپنا ہی مسئلہ ہے، جی، جیڑی حکومت آئے گی اس نال جامع لڑ گئے۔ جی، اب آپ نے سنا ہے یہ حکومت جو چل رہی ہے، جی، اس کے ساتھ بھی ملانے خیر ہو تو جا چکے ہیں، کیوں شاہ جی جا چکے ہیں، تو اس طرح ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ محترم قاری صاحب، ختم نبوت کے حوالے سے ایک آیت سنائیں، پھر آگے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ما کان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ جزاک اللہ۔ محترم شاہ صاحب، آپ کا قاری صاحب سے ایک بہت زیادہ محبت کا رشتہ ہے، اور آپ کے ساتھ اکثر میں سفر میں بھی یہ بات سنتا ہوں کہ دو شخصیات کا میں بہت زیادہ احترام کرتا ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس عطا فرمائے، مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرا آپ محترم قاری صاحب کا اکثر سفر میں حضر میں ذکر کرتے ہیں، اور رات بھی بیٹھے ہوئے آپ نے ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ میرا قاری صاحب سے ملنے کو بہت دل کرتا ہے۔ تو اس محبت کی کیا وجہ ہے؟ قاری صاحب سے کیوں اتنا آپ کو پیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں قاری صاحب کے ساتھ یہ محبت جو ہے ہماری بچپن سے ہے۔ جی، الحمدللہ، الحمدللہ۔ گاؤں میں بھی قاری صاحب بچپن میں تشریف لے آتے تھے، ان کی خطابت کو سنتے تھے، اس کا ایک تاثر ہمارے دل و دماغ پہ اترتا تھا، اس رات بھی تھے، مدارس کی طرف توجہ، پڑھنے کی طرف توجہ، علماء کی طرف توجہ، اس کا ذریعہ ان کی خطابات بھی بنے۔ جی، پھر جب جامعہ سلفیہ میں فیصل آباد میں پڑھتے رہے تو پھر ایک لمبی مدت جو ہے وہاں سے جمعہ ان کے پاس جا کے، پیدل بھی جا کے عالی آباد سے عالم شیخ کالونی کا بڑا اللہ سفر ہے جو سفر ہے۔ اگر پیسے وغیرہ نہ ہوتے، کرایہ نہ ہوتا تو پیدل چلے جاتے، 9-10 بجے نکل جاتے اور وہاں جمعہ جا کے پڑھتے، یا سائیکل وغیرہ کرایہ پر لے لیتے تو جا کے جمعہ وغیرہ قاری صاحب کا پڑھتے۔ وہ ایک بچپن سے حقیقت محبت چلی آ رہی ہے۔ اور تیسری وجہ جو ہے وہ صحابہ کرام کی عزت عظمت شان پر جی، ہمارے مسلک میں، جماعت میں، علامہ شہید رحمہ اللہ کے دور میں سب سے زیادہ جو نمایاں عظمت صحابہ بیان کرتے تھے وہ قاری صاحب کا ایک خاصہ تھا، اور کسی وجہ سے آپ کو وکیل صحابہ بھی کہا جاتا تھا۔ تو وہ ہم سنتے تھے، وہ صحابہ کرام سے محبت، عقیدت ایک ان کے ساتھ محبت کی وجہ سبب بنی۔ سب سے زیادہ شان سیدنا صدیق، نبی و صدیق ایک خاص موضوع تھا ان کا۔ وہ میں نے شربت چوک سرگودا میں راما صاحب کی شادی کے بعد سنا جی، زبان سے۔
پھر ان کا جو خاص موضوع تھا وہ شان میاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ صلوات اللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ تین جو موضوع تھے ان کے نمایاں تھے جو میرے پسندیدہ تھے. تو یہ وجہ تھی ان کے ساتھ محبت کی. ایک بچپنا، دوسرا ان کے پاس جمعہ، خطابت کے اثرات، تیسرا یہ صحابہ کرام سے محبت، عقیدت، یہ بنیاد تھی. بلکہ میں کہا کرتا ہوں سب سے زیادہ اگر جس نے اسٹیج پر عظمت صحابہ کو بیان کیا ہے ہمارے تمام جتنے بھی اس وقت خطیب ہیں یا اس سے پہلے گزرے ہیں، سب سے نمایاں جو تقاریر ہیں حضرت قاری صاحب کی ہی ہیں. اس موضوع کو چلایا ہی انہوں نے، لوگوں کے ذہنوں میں اتارا ہی انہوں نے. تو یہ تھی ایک وجہ. اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے اور سرپرستی قائم رکھے اور مزید کام کی توفیق. محترم شاہ صاحب، آپ اکثر قاری صاحب کے کسی ایک جملے کا ذکر کرتے ہیں، اکثر تقریر میں مختلف مقامات پہ مختلف جملوں کا، جس طرح جندہ کلمہ پڑھی دا او دی گل منی دی ہے، معصوم ذات میرے نبی دی، معصوم بات میرے نبی دی. تو یہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آج جو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اسٹیج کا یہ ماحول جو قاری صاحب نے دیا تھا یقیناً آج تو وہ نہیں رہ گیا، تو اس ماحول کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ اصل میں دو تقاریر میں ایسی کئی جگہ پر بات ہوئی جی کہ ہمارے ہاں زیادہ رواج ہے جو اس وقت خطابت سٹیج پر کہ غیر اہل حدیث جو خطباء ہیں ان کی نقل، ان کی آواز، ان کے لہجے میں گفتگو کرنا. جی تو میں یہ پیغام دیا کہ آپ ہمارے کیا علماء خطباء کرام جو ہیں، علماء کرام، ان کا انداز کیا آپ کو پسند نہیں تھا؟ کچھ غیر کا آپ الفاظ بھی وہی، عقائد بھی وہی، نظریات بھی وہی آپ نے وہاں سے چوری کر کے ہمارے اسٹیج پر بیان کرنا شروع کر دیے. تو اس دو چار جگہوں پر یہ بات ہوئی کہ حضرت قاری صاحب کا انداز کیا آپ کو پسند نہیں تھا کہ آپ اپنے علماء کرام کے انداز کو اپناتے اور گفتگو کرتے. بلکہ ان کی تقاریر میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں تقریروں میں کہ ان کا حضرت قاری صاحب کا ایک جو جملہ ہے وہ پورے مسلک کا خلاصہ نچوڑ ہے. مثلاً آپ ذات پیغمبر کی معصوم، معصوم بات نبی کی، معصوم ذات نبی کی، آپ اس کی تشریح کرتے کرتے 10 گھنٹے بیان کرتے رہے. تو معصوم بات نبی کی جو ہے اس پر مسلک حدیث کھڑا ہے. ایمان کی بات معصوم نہیں ہے، پیغمبر کی بات معصوم ہے. تو اس میں میں نے یہ یعنی ایک جملے میں سارا مسلک بیان کر دیا. مسلک کا پورا خلاصہ اگر مسلک اہل حدیث کو بیان کرنا ہو 2 جملے میں مجھے کہا جائے تو میں یہی کہہ کے اتر جاؤں گا کہ معصوم ذات نبی کی، معصوم بات نبی کی. یہ مسلک اہل حدیث ہے، یہ راز ہے کہ جس طرح کلمہ پڑھیندا ہے وہ گل منیندی. اس جملے کو لے رہے ہیں تو پوری اتباع رسول جو ہے اس میں ہے، اور تمام بدعات کا رد صرف اس ایک جملے میں ہے. اس ایک جملے کی تشریح کرتے ہوئے کتاب لکھ لیں، بے شک 500 صفحے کتاب بن جائے گی. اس میں اتباع رسول بھی آئے گی، آپ کی اطاعت بھی آئے گی، بدعات کا رد بھی ہوگا. ایک جملے میں جہاں کلمہ پڑھیندا ہے وہ پیچھے چلیندا ہے، جہاں کلمہ پڑھیندا ہے وہ گل منیندا ہے. اس میں سب کا رد موجود ہے. جتنے باطل فرقے ان کا رد موجود ہے، سب تقلید کا رد موجود ہے، ہر باطل نظری کا رد اس ایک جملے میں موجود ہے. تو یہ میں وہ کہا کرتا تھا کہ تقریباً اب بھی کہا کرتا ہوں کہ آپ حضرت قاری صاحب کی ایک خطاب کو لے لیں تو ان کی تشریح کا حق ادا نہیں ہو سکتا، بجائے سے کسی اور باہر سے خطیبوں کی باتیں لے لے کے چرا کے وہ بیان کریں، لوگوں کو ذہنوں میں غیر اہل حدیث خطیبوں کی محبت ڈالیں. جی تو بہتر ہے کہ اپنے خطباء کے انداز کو، جن کی ایک جملہ جو ہے تشریح کا محتاج، ایک جملہ جو ہے پوری کتاب اس پر لکھی جا سکتی ہے. تو یہی وجہ ہے ان سے محبت. اور پھر میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اکثر آپ خطباء کو دیکھیں گے تو ان کو اردو کے الفاظ بھی اکثر غلط ہوتے ہیں، عربی کے تو بلاولا ہوتے ہیں. تو حضرت قاری صاحب کے خطاب کو آپ سن لیں، نہ آپ کو کوئی عربی کی ایسی غلطی ملے گی، نہ اردو کی کوئی ایسی غلطی ملے گی. جیسے تلے اور عین تلفظ کے مطابق اور جو اس کا اصل مخارج ہے اس کے مطابق اردو بھی آپ، اور اگر کسی دوسری زبان میں بھی کیا تو بات کو سمجھانے کا حق ادا کر دیا الحمدللہ. محترم قاری صاحب، آپ کو وکیل صحابہ و اہل بیت بھی کہتے ہیں. آپ نے جس طرح محترم شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام کی عظمت بہت زیادہ آپ نے بیان کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی کا تبلیغ کا مشکل ترین سفر طائف کا سفر تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی. تو علماء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہوتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں تبلیغ کا کوئی مشکل ترین واقعہ یا مشکل ترین سفر ہو تو اسے بیان کریں. ہمارا گاؤں جو ہے نا کبیر والے شہر کے، جی کبیر والے میں کوئی تحصیل کبیر والا، تحصیل کبیر والا میں ایک مبلغ شیعوں کا اٹھا، اس کا نام تھا محمد اسماعیل. اگرچہ وہ پہلے دیوبندی تھا
مفتی ایک وہ کوہاڑا تھا وہی مفتی فقیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ جی جو جلندھر میں تھے، ان کا مدرسہ تھا اور مدرسے کے یہ طالب علم تھا، جی اور اس نے واقعی ہی بڑا پڑھا. جی اس نے اب شروع جو کیا نا بات اس علاقے میں خاص کر، جی یعنی کبیر والے کے علاقہ میں خانے وال، ملتان، عبدالحکیم وغیرہ، عبدالحکیم وغیرہ سارے اس میں آتے ہیں. جی تو اس نے اتنا بکواس کرنا، قرآن مجید کی تحریف کرنا، اس طرح تحریف کرنا جس کی انتہا نہیں. اور پھر اس کے لیے اٹھے مبلغ، جن میں چھوٹے اور بیکار بندوں میں بھی تھا، تو میں نے بھی اٹھ کر کے پھر وہ کیا جو اللہ نے مجھے طاقت دی، میری ہمت ہوئی. تو یہ بند کر لیں گے. ایک مثال اس سے عرض کرنے لگا ہوں. یہ مولوی اسماعیل آپ نے نہیں دیکھا، سنا ہے نام. وہ آیا ہمارے مدرسے سے کوئی کئی فرلانگ فاصلے پر ان کی مجلس تھی. جی یہ کہتا ہے ترا رکھتا تھا جی اور اندر آیا. اور کچھ دن ہی پہلے مولانا فقیر اللہ صاحب کا انتقال ہوا تھا، جی تو یہ جامعہ رشیدیہ میں آیا. جی جامعہ رشیدیہ میں مولوی عبداللہ صاحب اس کے ساتھ پڑھتے رہے، جی ناظم صاحب. تو آ کر کے ایک دوسرے کو جپی شپی پائی، روتے رہتے رہے، یہ ہوا وہ ہوا. خیر یہ آیا تو یہ کرتا ہے چل رہے ہیں، یہ نہ چلے تو ٹھیک ہے. چلیں آپ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ بتائیں. یہی تو بتانے لگا ہوں. بتانا وہ چلے کیوں نہ چلے. نہیں، وہ کہتا ہے یا ایوہ الرسول بلغ، اس طرح کرتا تھا. جی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس واللہ لا یہدی القوم الکافرین. صلوات دی چھل لگے، اے لفظ بولنا چھل لگے. کہنے لگا اس میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو کہا ہے بلغ، تبلیغ کر ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ رہتے ہیں. اگر ان کو تبلیغ کر کے الگ نہ کیا فما بلغت رسالتہ، گویا تبلیغ کا حق ہی نہیں ادا کیا. تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا. یہ اگر نہیں جاتے تو نہیں گئے. جی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تیری جان بچا لے گا ان لوگوں سے. جان کیا ہے؟ الحسین منی وانا من الحسین. اس طرح میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا منڈیا کی گل ہے. پہلے تو یہ ہوئی کام سے نا اگلے دبا دے. جی جی یہ بھی ایک طریقہ ہے. جی خیر میں کہ جناب عرض یہ ہے. ہاں جی کرو عرض کیا ہے. میں کہ جی اے میرا رکا ہے تو اے ذرا پڑھو چاہ تو میں تاڑے نال گل کرنا. وہ آتا ہے بلغ، تبلیغ کر تو ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ رہتے ہیں. تو تعریف نہیں تو اور کیا ہے. میں کیا جی وہ رکا سی اجے بھی مجھے یاد ہے. تفسیر قمی دی ایک عبارت ہے، ان ابا بکر الخاف ربادی ثم بعد فقالت من نباکا هذا قال نبانی العلیم الخبیر. میں کہ جناب یہ تفسیر قمی میرے بچے اتنے سب نے لے کر کے بیٹھے ہوئے. تو بات ویسے سی جی جی تو میں کہ ایک نال انہوں نے اشتہار ہے. اشتہار یہ خلاف شیعہ نے کਢیا سی اسماعیل کے خلاف. میں کہ وہ بھی کون ہے. وہ انہوں نے پھر انہوں رگڑیا سی چنگا ٹکا کے. وہ نام سی گلاب علی شاہ جی ملتان کا. نال ہی چہرہ ان ہو گیا. میں کہ جی فرمائیں کیا لکھا ہوا ہے تفسیر میں. پھر تو میں تگڑا ہو گیا جی. پھر منڈے سارے طالب علم نیاڑ ہو گئے. میں کیا کسی نے اتنا بٹا بھی نہیں مارنا مولویوں میں، بالکل نہیں. پھر تو اسی بدنام ہو گئے جی لڑنا ہے سر. جی جی وہ کہنے لگے اچھا یہ خیر کرتا ہے. وہ منڈیا بڑا ترار نظر آنا ہے تو پڑھ کے لکھے. میں کہا جی میں پڑھیا ہے یا ایھا الرسول بلغ. تو قرآن آخدا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ تسی جڑی گل کردے ہوندے. میں کہ اگر یہ گھر ناپاک سی نبی آیا کیوں؟ یہ تھوڑی گل. میں کیا کرو گھر ناپاک سے ابو بکر دا نبی کیوں آیا؟ اگر ابو بکر گھرے آیا تو ابو بکر آن کیوں دیتا؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی دیتی. کچھ کردے کراندے رہے، کوئی مار کھاندے رہے.
ਸਰਗੋਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। محترم شاہ صاحب ہمارے جو لائیو سیشن دیکھتے ہیں بھائی ان کے سوالات بھی ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات غلط فہمی کے طور پہ پائی جاتی ہے کہ اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر نماز میں خیال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بہتر تو یہ تھا کہ آج ہمارے مہمان حضرت قاری صاحب تھے تو ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی، لیکن کس ساتھی نے درمیان میں یہ سوال کر دیا ہے تو اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں، سن لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں جو خیال ہے اگر یہ آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹتی، اس حوالے سے اہل الحدیث کو بالعموم بدنام کیا جاتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن یہ ہمارا عقیدہ دنیا کی کسی عقیدے کی کتاب میں یہ ہمارا عقیدہ موجود نہیں ہے، غلط فہمی ہے جو عوام کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے۔ ہماری عقیدت کو پوچھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں ہے، ہو سکتی نہیں ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے صراط الذین انعمت علیہم تو یقیناً نبی علیہ السلام کا خیال تو آئے گا۔ جب ہم قل هو اللہ احد ہی پڑھتے ہیں تو قل سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم کسی بھی آیت مبارکہ کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں، مثلا سورۃ الکوثر پڑھیں، سورۃ الم نشرح لک صدرک پڑھیں، سورۃ الضحیٰ پڑھیں، سورۃ القلم پڑھیں، تو نبی علیہ السلام کا ذکر خیر تو نماز میں آئے گا ہی آئے گا۔ پھر جب درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو وہاں تو یہ ابہام اشکال ہی دور ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے خیال آنے سے نماز نعوذ باللہ کیسے ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے۔ بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام خود نماز پڑھ رہے تھے، حسنین کریمین آپ کے اوپر سوار ہو گئے تو لازم بات ہے خیال تو آیا ہوگا، نماز کو لمبا کیا ہے، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ نماز نبی علیہ السلام کی جب نہیں ٹوٹی تو ہماری کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ ایسا کوئی ہمارا عقیدہ نظریہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں بات ایک واقعہ سے مشہور ہوئی۔ ایک کتاب ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے، جس کو لکھے یہ ایک ملفوظات پر مشتمل ہے، یعنی کسی بزرگ کے ملفوظات ہیں، اور وہ کون سے بزرگ ہیں؟ سید احمد شہید بریلوی، اس کے یہ ملفوظات ہیں، ان کے ملفوظات پر مشتمل یہ کتاب ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ اول ہے اور دوسرا حصہ دوم ہے۔ جو حصہ اول ہے ان کے دو شاگرد تھے، سید احمد شہید بریلوی کے دو شاگرد تھے، ایک سید شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ اور دوسرے سید عبدالحی حنفی، یہ دو ان کے شاگرد۔ ان دونوں نے اپنے استاد جی کے ملفوظات کو لکھتے رہے، اکٹھے کرتے رہے، جوڑتے رہے۔ جب وہ اکٹھے ہو گئے تو سید شاہ اسماعیل دہلوی چاہتے تھے کہ میں اپنے استاد کے ملفوظات کو چھاپ دوں، تقسیم کا یعنی چھپوا دوں تاکہ یہ ان کی ملفوظات محفوظ ہو جائیں۔ تو سید عبدالحنفی جو تھے، سید عبدالحی، انہوں نے کہا کہ کچھ ملفوظات میرے پاس بھی ہیں، تو آپ میرے والی وہ ملفوظات جو ہیں وہ بھی چونکہ استاد جی کے ہی ہیں، ایک ہی شخصیت کے ہیں، تو بجائے میں الگ کتاب چھاپوں آپ اس کو ملفوظات میرے جو پاس جو نوٹ ہیں وہ بھی آپ چھاپ دیں۔ تو انہوں نے اس کی کتاب کے دو حصے بنا دی، حصہ اول اور حصہ دوم۔ حصہ اول پہ اپنے اور حصہ دوم پہ اپنے دوست کلاس فیلو سید عبدالحی حنفی کے لکھے ہوئے وہ ملفوظات اس میں نوٹ کر۔ اب جو عبارت پیش کی جاتی ہے وہ شاہ اسماعیل دہلوی کے حصے میں نہیں ہے، وہ سید عبدالحی حنفی کے حصے میں آتی ہے۔ حصہ دوم کے اندر یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میرے استاد یعنی سید احمد شہید بریلوی جو اہل حدیث نہیں تھے، سید احمد شہید بریلوی، ان کی جو ملفوظات ہیں اس میں یہ جملہ ہے کہ نماز کے اندر دھیان خیال اللہ کی طرف رہنا چاہیے۔ پھر آگے وہ وضاحت کرتے ہیں کہ کچھ خیال نماز میں ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی پاکیزہ ہوتے ہیں، انتہائی پیارے ہوتے ہیں، وہ خیالات اگر آ جائیں نا تو وہ خیالات دل دماغ سے چمٹ جاتے ہیں، اور قریب ہے کہ آپ کا خیال نماز کے اندر نہ رہے اللہ کی طرف اور اسی خیال میں آپ کھو جائیں۔ اور کچھ خیال ایسے ہوتے ہیں جو نماز میں اندر آ جائے نا تو چمٹتے نہیں، مثلا پروار کا خیال آ گیا، مال کا خیال آ گیا، گدے کا خیال آ گیا، گھوڑے کا خیال آ گیا، اپنے زمیندارے میں اپنے معاملات کا خیال آ گیا، بہنوں کا خیال آ گیا، تو وہ دماغ میں نہیں چمٹے گا۔ ایک دفعہ خیال آئے گا سواری کا، مثلا گدا ہو، گھوڑا ہو، جو تمہاری سواری ہے، جو تمہارے گھر میں چیز ہے، اس کا خیال آ جائے گا، نکل جائے گا۔ اگر خیال آ گیا کسی بزرگ کا، اگر خیال آ گیا کسی اللہ کے ولی کا،
اگر خیال آ گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال انتہائی پاکیزہ، کیونکہ محبت زیادہ ہے، انتہائی معصوم، انتہائی پیارا، اور نبی علیہ السلام سے عقیدت، محبت کا ایک تعلق اور رشتہ، یہ خیال آپ کے دماغ سے چمٹ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس خیال میں کھو جائیں اور نماز کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ جی تو کہتے ہیں یہ خیال زیادہ خطرناک ہے نماز میں، کیوں اس خیال میں آپ ادھر کہیں چمٹ نہ جائیں۔ انہوں نے تو اپنی عقیدت میں لکھی تھی، نبی علیہ السلام کی شان میں، نبی علیہ السلام کے مقام میں، عزت، عظمت، احترام میں، انہوں نے اس کو گستاخی کی عبارت بنا کے دیکھو جی اس کا خیال ٹھیک ہے کہ نماز کا نبی علیہ السلام کا خیال آ جائے۔ انہوں نے کہا وہ خیال برا ہے، جی وہ خیال اچھا نہیں ہے، گدھے کا یا دوسرا خیال، وہ خیال آئے گا نکل جائے گا، اس دماغ سے نہیں چمٹے گا۔ یہ خیال تو پاکیزہ ہے، یہ تو رشتہ ہے، یہ تو محبت عقیدت ہے، یہ خیال دماغ میں آئے گا تو ہو سکتا ہے آپ کا نماز میں تصور ہی کسی اور طرف چلا جائے، اللہ کی طرف نہ رہے، اور نماز اللہ کے لیے ہو رہی ہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ بات لکھی تھی جو ان کو بدنام کیا گیا۔ بہرحال ہمارا اس عبادت سے تعلق اس لیے نہیں ہے، یعنی یہ بات ان کی ہے اور انہوں نے اس نظریے سے لکھی ہے، یہ بات ہے تو ہمارے اوپر اس کو ٹھونسنا اور پیش کرنا اور ایسے کسی جماعت کو اور مسلک کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، یہ خلاف حقیقت بات ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا خیال آئے تو نماز باطل نہیں ہوتی، بلکہ نماز قبول ہی وہ ہے جس میں خیال رسول ہے، عظمت رسول ہے، شان رسول ہے، آپ پر درود پاک۔ بلکہ یہ ہمارا ہی عقیدہ ہے نا کہ درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جی حناف کے ہاں، دوسرے مسالے کے ہاں تو نماز میں درود پڑھنا مصنون ہے، رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آخری تشہد میں اگر درود رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، جی اور اگر درمیانے تشہد میں درود پڑھو تو حناف کے نزدیک سجدہ صاحب پڑ جاتا ہے۔ ہمارے عقیدے میں اگر پڑھ لو تو جائز ہے، بہتر ہے، افضل ہے، ثواب ہے، نہ پڑھو تو نماز ہو جائے گی، لیکن آخری تشہد میں فرض ہے، درمیانے تشہد میں مسنون ہے، سنت ہے، جائز ہے۔ لیکن ان کے ہاں درمیانے تشہد میں درود پڑھنے سے نماز باطل ہو جائے گی، نماز سجدہ صاحب پڑ جائے گا، نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد اگر کہہ دی، اللہم صلی علی پر یاد آ جائے، اٹھ جائیں فوری اور تیسری رکعت شروع کر دو۔ اگر سجدہ صاحب نہیں ہوگا، اگر تمہاری زبان سے علی محمد نکل گیا جی تو سجدہ صاحب پڑھ جائے۔ جی لیکن ہمارے نزدیک درمیانے تشہد میں درود پڑھنے سے اللہ رحمت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ثواب دیتا ہے، اجر دیتا ہے۔ یہ ہماری عقیدت، یہ ہماری محبت ہے، اللہ اس پہ اسی عقیدے پر ہے۔ آمین۔ محترم قاری صاحب، آپ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ اور علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ کے ہم سفر رہے ہیں، ان کا کوئی ایک یادگار واقعہ ہمیں سنا دیں۔ ان کے بہت سارے واقعات یاد ہیں جی۔ اوہ اللہ اکبر، قصور میں جلسہ تھا اور علامہ صاحب گاڑی چلانے کے بجائے ٹیکسی گاڑی تھی وہ چلا رہا تھا، اور میں علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مولوی رمضان بھی تھے اور ایک آدھ اور بھی تھا۔ علامہ صاحب رونے لگے، جی رونے پر اس طرح کہ یہ آنسو اس طرح ہو کر داڑھی پر آ رہے ہیں، اس طرح سسکیاں لے رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ علامہ صاحب ایسا کیا ہو گیا؟ کہا قاری صاحب کچھ نہیں۔ میں کہ نہیں جی نہیں، میں کھلار گڈی آ رہے تھے، گڈی کھلار کے میں اپنا رومال ہیٹھ بچھایا، لگے نہیں قاری صاحب نہیں نہیں، آپ بہت معزز ہیں، آپ محترم۔ میں نے کہ بیٹھو، کی ہویا؟ عمر رضوان صاحب بھی آخر کی ہویا؟ علامہ صاحب فرمانے لگے قاری صاحب ہمیں بہت پہلے کام شروع کرنا تھا، اہل حدیث جماعت کے لیے حدیث کا کام قرآن کا پہلے شروع کرنا تھا، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ جی پھر رونے لگے، بہت دیر ہو گئی، پھر رونے لگے۔ میں کہ اللہ خیر کرے، اللہ تاری زندگی دراز کرے، تو ہونی تو باہر آئی ہے جی کہ اسی تھوڑے خادم نوکر آ رہے تھوڑے نال تے کام انشاءاللہ ہوئے گا نہیں۔ بات اس طرح نظر آتی ہے کہ ایک بار میرے چمن میں کوئی آگ بھر دے گا، میں کہو جی علاسا گلا کر دے ہو، چلو گھرے چل دے گھر۔ وہ تو پھر اسی جانا سے فروقہ گئے تو بارش اتری جو اتری، رات اتھے ہی رہے، اگلے دن پھر واپس چلے گئے، اگلے دن ہی دھماکہ ہو گیا۔ علامہ صاحب آخری جملہ جو انہوں نے جہاز کے اندر رکھا گیا اسٹریچر، تو آخری جملہ انہوں نے ہے میرے اللہ
میرے اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہوگے، میرے گناہ لاکھوں سے بھی زیادہ، مگر قسم ہے تیری ذات کی میں نے تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کی۔ قسم ہے تیرے، سارے جو اوپر علماء، مولانا منظور چروٹی بھی تھے، میں بھی تھا، اور بھی جہاز کے اندر، تو میرے تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں۔ اس طرح کے علماء صاحب کی تو باتیں ہیں، ہمیں تو یاد، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ کے ساتھ آپ ان کا تو بہرحال وہ تو عامی مبلغ تھے نا، جیسے ہم لوگ عوامی مبلغ ہیں، جی جی، تو وہ ہمیشہ پنجابی میں تقریر کرتے، اور قرآن مجید جس طرح آپ سنتے ہو پڑھتے، تو وہ پھر اپنے مخالفوں کو، یعنی مسلک کے مخالفوں کو، شبیر عبد آبادی ہے، اس طرح وہ پھر لیتے تھے لتوں ساتھ جی لیتے تھے، جی ہاں۔ ان کے انداز میں بہت زیادہ شدت تھی، مشرق کے لیے شدت کا اختیار کرنا کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بہت زیادہ شدت فرماتے ہیں اللہ پاک۔ آپ نے علامہ صاحب کی شہادت کے بعد کچھ اشعار بھی کہے، بہت کہہ رہے، ان میں سے ناظرین کے لیے کچھ۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جی شاہ قاری صاحب صاحب کا۔ جی جی، قاری صاحب جو تھے نا، یہ رضا آباد میں، غالباً فیصل آباد ہاں، میں جی جی، علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے ہوئے تھے، اور وہ خوشہ پہن کی جو تقریر کر رہے کی تھی انہوں نے آپ کے غالباً بات، تو میں سامنے بیٹھا تھا، موجود تھا اس میں۔ قاری صاحب نے چندہ مانگا تھا، وہ اعلان کیا تھا وہاں، قاری صاحب نے آیت پڑھی تو علامہ شہید رحمۃ اللہ پیچھے سے فرمانے لگے ایک دفعہ پھر پڑھ دو، اور 10,000 میرے، ہاں 10,000 میں دے دوں گا، اتنے انہوں نے اعلان کیا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ سامنے بیٹھا تھا، وہ آیت پھر پڑھی قاری صاحب نے، پتہ نہیں وہ کون سی آیت ہے، یوم یوم علیہ، قاری صاحب ہم بھی وہ آیت سننا چاہتے ہیں جو علامہ ظہیر پھر فرمانے لگے 10,000 میرا اور جی 20,000 روپیہ ایک مجلس میں۔ وہ آیت وہی ہے جو آپ بھی پڑھتے ہیں، شاہ جی بھی پڑھتے ہیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ گلا بھی خراب ہو رہا ہے، میں کہا ہو جائیں گے پیسے، کتنے؟ میں نے کہا جی 1,20,000۔ کہا اس مجمع میں ہو جائیں گے؟ میں کہا ہو جائیں گے۔ کیسے ہو جائیں گے؟ میں کہا قاری دی زبان اللہ نے علامہ صاحب سونے دے پنجے لائے ہوئے نے، اب ایک کونے میں کٹے کر دیں گے، وہ 140 روپیے، 1,40 روپیے، 40,000 ہو گئے، بڑے ہنستے ہوں ان کی زبان، کچھ چاندی کے پکے۔ محترم شاہ صاحب، آپ اکثر علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے یہی بات کرتے ہیں جو محترم قاری صاحب نے کی کہ ہمیں جگانے میں بہت دیر ہو گئی، اور آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ اپنے حصے کا کام کر گئے، ہمیں بھی جگانے میں دیر ہو گئی، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں؟ دیر ہو گئی، پھر اور کیا کہوں، دیر تو ہو گئی، جب تک اللہ کو منظور ہے کرتے رہیں ہم گے۔ بیٹھے تھے حضرت الامیر صاحب کے پاس، پروفیسر امیر صاحب کے پاس، تو وہ بھی فرما رہے تھے کہ جہاں دوسرے گروہ اور فرق پہنچ گئے، ہم اگر 50 سال بھی دوڑتے رہیں تو اب وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں دوسرے لوگوں نے کام کیا ہے اور پہنچے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں ہر لحاظ سے۔ بہرحال اس میں نا امیدی والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ کام کریں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش۔ محترم شاہ صاحب، علامہ صاحب کیا کیا چاہتے تھے جو ہونا بھی باقی ہے اور ہمارے ذمے ہے؟ سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں اس حوالے سے، قادیانیت کے حوالے سے جو اکثر بات میں کہا کرتا ہوں جی، کہ اس وقت علماء کرام نے ان کو کافر قرار دلوایا اور محنت کی کوشش کی اس پر، بلکہ بیک ڈور پہ جو آپس میں مذاکرات علماء کے اور اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ہوتے رہے، علماء یہ چاہتے تھے کہ ان کو مرتد قرار دلوایا جائے، لیکن حکومت نہیں مانتی تھی حالات و واقعات کی وجہ سے، تو وہ انکار کر رہے تھے کہ ہم پھر کافر بھی قرار نہیں دیتے اگر آپ اس پر بضد ہے۔ تو علماء کرام نے اس پر پھر اتفاق کیا کہ اگر حکومت جو ہے بھاگنا چاہتی ہے اس بڑے فیصلے سے تو چلو ہم کافر قرار دلوا لیں، یعنی کچھ نہ کچھ تو ہو جائے، تو ان کو کافر قرار دلوا دیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس واقعہ سے
کہ حقیقت میں ہمارے حصے کا جو کام ہے وہ چھوڑ گئے ہیں. جی اگلا قدم اب ہمیں اٹھانا چاہیے کہ ان کے ارتداد کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے بالکل تاکہ وہ اپنے انجام کو پہنچیں اور یہ فتنہ ختم ہو. جب وہ اقلیت ہم یعنی کہ اس زمرے میں ہم ان کو نہیں لانا چاہتے اس لیے کہ وہ مرتدین میں ہیں، زندیقین میں ہیں. جب وہ سامنے بیٹھیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہماری کتاب کون سی ہے، ہماری شریعت کون سی ہے. تو ہم کہیں گے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، وہ بھی کہیں گے ہم قرآن کو مانتے ہیں جبکہ ان کا قرآن پر ایمان نہیں ہے. وہ کہیں گے کہ ہم بھی رسول اللہ کو یہی کلمہ پڑھتے ہیں جبکہ ان کے نیت ارادے میں محمد رسول اللہ سے مراد مرزا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عیسائی ہمارے سامنے بیٹھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جناب انجیل موجود ہے، یہودی کہہ سکتے ہیں تورات موجود ہے. یہ کہیں گے ہمارے پاس قرآن ہے. تو ہم کیسے قرآن والے کو کافر کہیں گے جب تک کہ وہ کافر نہیں ہوگا اور اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ان سے تسلیم کروایا جائے، منوایا جائے کہ یہ زندیق ہیں جو اپنے کفریہ نظریات کو اسلام کے لبادے میں پیش کرتے ہیں. عیسائی مانتا ہے، یہودی اپنے آپ کو یہودی مانتا ہے، یہ ہے کافر اور کہتے ہیں ہم کافر نہیں. تو اپنے کفر کو بطور اسلام پیش کرتے ہیں. ایسے بندے کو زندیق اور ملحد کہا جاتا ہے. تو ان کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. وہ سزا اس کی حکومت کو لاگو کرنی چاہیے، اسمبلی سے قانون بننا چاہیے تاکہ یہ راستہ رک سکے. وگرنہ تو ویزا کے چکر میں کتنے مسلمان ہیں جو مزئی لکھوا کے تو بیرون ملک جا چکے ہیں. جب پتہ ہو کہ یہ زندیق ہیں اور مرتد ہیں اور میں ادھر جاؤں گا تو مجھے پر سزا شریعت کی لاگو ہوگی تب راستہ روکا. پھر ایسی جسارت کوئی نہیں کرے گا. اب لوگ تو وہاں بیرون ممالک جا کے نا پریشان ہیں، رابطے کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم لکھوا کے مرزئی آئے، اب ہماری نسلیں برباد ہوئی، ہم کیا کریں. اب کیا کرو بھائی، تم مرتد ہو اقتدار میں داخل ہو گئے. اس کا راستہ تب ہی روکا جا سکتا جب قانون ہو کہ مرزئی ہونا جرم ہے. جی جو مرزئی ہوگا اس پر سزا لاگو ہوگی. جی خبردار کوئی مرزئی مسلمانوں سے مرزئی ہو. یہ اس طرح اختیار نہیں دیا جا سکتا جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کا میں کوئی شیعہ سنی ہو جاتا ہے، سنی اہل حدیث ہو جاتا ہے، اہل حدیث جناب دیوبندی کوئی اہل حدیث ہو جاتا ہے، یا کسی مسلک سے چھوڑ دوسرے مسلک میں. یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ مرزئی ہو جائے اس کو قبول کر لیا جائے. بھائی یہ جو ہو گیا ہے تو مرزئی ٹھیک ہے، مرزئی نہیں ہے وہ مرتد ہے اور اس کی سزا جو ہے نا وہ قتل لاگو ہو چکی ہو تو کوئی بندہ بھی مذہب کو اختیار نہیں کرے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں رہے گا ہمارا. یہ قانون ہونا چاہیے کہ چلو اگر ان مرزئیوں کو نہیں مارتے، ایک سوال ہے، ایک فرض کیا جو مرزئی ہو چکے ہیں، آمدی ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو وہ نعوذ باللہ آمدی کہلواتے ہیں یا مرزئی کہلواتے ہیں، لاہوری کہلواتے ہیں، جس مذہب میں بھی ہیں وہ، ان کے بارے میں تو ایک الگ بات ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے، حکومت نہیں کر سکتی. تو کم از کم یہ قانون تو بنایا جو مرزئی ہو جائے گا مسلمانوں سے وہ مرتد ہوگا اور اس پر سزا لاگو ہوگی. نئے پر تو سزا ہو نا تاکہ وہ راستہ روک جائے. ہم پھر دیکھتے ہیں وہ کتنے سال جیتے ہیں اور کتنے سال وہ زندہ رہتے ہیں اور کتنے سال ان کا مذہب چلتا ہے. وہ تو مسلمانوں کو مرزئی بناتے ہیں نا. شاہ صاحب یہاں سے ایک بات اور یاد آ گئی، مرزا جیلمی کہتا ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر ہیں. کیا یہ واقعی بہتر ہیں؟ اور اس کے نزدیک ہوں گے ایسے، ہمارے نزدیک ایسے نہیں. ہمارے نزدیک یہ دنیا کے تمام کافروں سے بدتر ہے. کیونکہ دنیا کے جتنے کفار ہیں وہ اپنے آپ کو کافر مانتے ہیں، یہ آپ اپنے آپ کو کافر مانتے نہیں ہیں. اور وہ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جنہیں واقعی اللہ نے نبی بنایا ہے. یہ بات بھی ہے نا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ سچے نبی کے پیروکار ہیں. جی یعنی چلو وہ الگ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی کہ ان کی کلمہ نہیں چل سکتا یا ان کی شریعت نہیں چل سکتی، لیکن وہ ایک سچے نبی کے پیروکار ہیں. یہ مرزئی جو ہیں یہ لعنتی کے پیروکار ہیں. جی یہ کذاب کے پیروکار ہیں، یہ دجال کے پیروکار ہیں. جی تو اس کے وہ اور یہ برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ عیسائی کلمہ پڑھتے عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ تو ہمارے سچے نبی ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد کلمہ محمد مصطفیٰ کا ہے، شریعت آپ کی ہے اور نبوت آپ کی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ کلمہ پڑھیں تب جنت میں جائیں گے، یہ الگ بات. لیکن وہ کافر اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے سارے نبیوں کو مانا لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اس وجہ سے وہ کافر ہے. لیکن وہ جس کو نبی مانتے ہیں وہ تو سچا ہے. تو جس کو مرزئی مانتے ہیں وہ دجال ہے، وہ تو نبی نہیں ہے. لہٰذا یہ بدترین لوگ ہیں. دوسرے مذہب کے ساتھ ہم انگی ہونی چاہیے، لیکن یہ جو مذہب ہے اس کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ان کے ساتھ کوئی رویہ نہیں، انسانیت والا کوئی رویہ نہیں ادا کیا جا سکتا جو یہود و نصارہ کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ان کے ساتھ رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا، بیمار پرسی کرنا، جنازہ پڑھنا، نکاح کرنا، شادی خوشی میں جانا، ان کو اپنی دکان سے سودا دینا، ان کی دکان سے سودا لینا، ان کی فیکٹری ملازمت کرنا، ان کو اپنے ہم ملازم رکھنا، ساری چیزیں حرام ہیں. جی محترم قاری صاحب،
پہلے سوال کی طرف ہی واپس آتے ہیں کہ آپ نے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے بارے میں اشعار کہے تھے، ہمارے ناظرین کرام وہ اشعار سننا چاہتے ہیں۔ سنا کے دعا کرا۔ یہ پہلا اس کا مصرع کسی اور کا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ وہ مسئلہ تو نہیں ہے وہ دو کاریاں نے جوڑی نہیں، دوسرا اس سنا لیے رہے کہتے دوسرے کا ہیں نام لے۔ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ آگے قاری عبدالحفیظ کہتا ہے جی، پر تو نے دیکھا جو نہیں محبوب تڑپتے ہم کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، محبوب تڑپتے ہم کو، میرے سانس کی ہر وقت ہوا یاد کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح ہے، کب شعر ہے جس طرح تو فرماتے ہیں ذرا حاضر ہو کر کے آؤ تو میں حاضر ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ جی جی دوبارہ بلانا پڑے۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پھر پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ محترم قاری صاحب، آپ کے بہت زیادہ ساتھی اللہ کو پیارے ہو گئے، مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ، حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ، اور اسی طرح حافظ عبدالعلیم یزدانی رحمہ اللہ، اور اسی طرح مولانا عبدالغفور ناظم آبادی، اور ایک بڑی طویل فہرست ہے، یاد تو آتی ہوگی آپ کو۔ ہاں جی۔ تو جس وقت شہید ہو گئے نا جی، تو اس وقت ہم نے پہلا اجلاس کیا تھا اس میں ہال میں لاہور، تو میں نے اس وقت ایک نظم تو لکھی تھی، علامہ تیرا قافلہ تھما نہیں رکا نہیں، پر ایک رب کے ماں سوا بکا نہیں جھکا نہیں، پونجی تھی غریب کی اثاثہ تھا غریب کا۔ اس طرح ہے کچھ، انشاءاللہ پھر دوبارہ۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ محترم قاری صاحب، آپ ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ نعت کا بھی بہت زیادہ ذوق رکھتے ہیں، اپنی تیار کی ہوئی نعت کا کوئی ایک جملہ سنا دے صرف۔ یہ شاہ جی فرما رہے تھے اس وقت امی عائشہ صدیقہ کا، اور یہ جو ہتھ کڑی والی ہے، اور اس طرح کئی نظمیں نعتیں ہیں، اردو میں ہے، عربی میں ہے۔ عربی میں کہوں؟ عربی میں جی، آپ ماشاءاللہ عربی میں بھی آپ نے کافی کلام بنائے۔ سید العالمین فی الکونین محمد، یہ ہوں گڑا خراب ہوا کھڑا، ہوں دوسرے میں کچھ نہ کوئی انشاءاللہ پھر سے جی انشاءاللہ تعالیٰ لکھ لے کے چھپا دینا پھر۔ جی محترم قاری صاحب، آج کی نشست کا، آج کے لائیو سیشن کا آخری سوال ہے کہ آج کل جو سٹیج کی حالت ہو چکی ہے، اس پہ لطیفے، مذاق، ٹک ٹاک اور یہ جگتے وغیرہ ہیں، اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ایک بھائی ہیں عبدالرزاق محمدی صاحب اٹلی سے، انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا، دفاع ممبر و محراب، اور وہ چاہتے ہیں کہ سٹیج کی جو پہلی سنجیدگی ہے جو آپ کے پرانے دور میں تھی، آپ جب بیان کرنے جاتے تھے، بڑے بڑے علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں واز کرتے تھے، اسے دوبارہ واپس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کام ہونا چاہیے؟ بات کے لیے یہ کہنا ناممکن ہے، جی یہ تو بات صحیح نہیں۔ جی ناممکن تو نہیں، پر مشکل ضرور ڈال دی ہے۔ جی مشکلات میں اضافہ یہ ہے کہ جو جاہل سے اجہل جی درباروں والے، قبروں والے، یا اپنے آپ کو صاحبزادگان کہلانے والے، جی ان لوگوں نے رخ کر لیا ہے اپنی قبر کا، اپنے دربار کا، یہ وہ کا، اور اس پر کنجر، بانڈ اور یہ خسرے مسرے ناچنے کے لیے، ناچنے گانے کے لیے آتے ہیں۔ وہاں ہمارے مولوی بھی جاتے ہیں۔ جی ہمارے مولویوں میں فرق یہ ہے کہ وہ پہلے کہہ لیتے ہیں کہ میں نے 1,00,000 روپیہ لینا ہے، جی اور جو اکٹھے ہو جائیں گے وہ بھی میرے ہیں۔ جی ایسے دینے کے لیے جب وہ لوگ تیار ہوتے ہیں، وہ کیوں تیار ہوتے ہیں؟ کہہ رہے تھے سوالو آ رہے ہیں نا۔ جی جی بس بہرحال ایسی چیزیں ہیں، اس پر شاہ جی بہتر سوچ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، لکھا سکتے ہیں، فرما سکتے ہیں۔ ہم اگر لکھ دیں تو کم از کم یہ ہوگا کوئی تو ہماری تحریر پڑھے گا نا۔ جی یعنی کہ اس پہ لکھنا چاہیے۔
اور قاری صاحب جو نئے آنے والے خطبہ ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ نئے آنے والے خطبہ ان میں بھی سنجیدگی والی بات ہے، ان میں بھی سنجیدگی والی بات جو ہے نا، سنجیدہ ہو کر کے خطاب کریں، یہ نہیں جی قرآن پاک پہ اسے قرآن مجید جو ہے جاہل اجہل جی قرآن مجید پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں لاتے ہیں۔ پہلے اگر کہیں کسی کے پاس اچھا قرآن مجید بھی پڑھا ہو تو اب وہ پڑھتے ہیں تو مجہول قسم کا قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ جی جو قرآن مجید سے زیادتی ہمارے جماعت میں ہے اس وقت، وہ شاہ جی جانتے ہیں، اور کسی جماعت میں اس طرح نہیں۔ اسے ختم ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی بنیاد پہ ہم مسلمان ہیں، بالکل تو اگر یہی نہ درست پڑھنی آتی ہو تو اس کی تبلیغ کیسے کی جائے گی؟ محترم قاری صاحب، آج جس طرح طاق رات ہے، لوگ جاگ رہے ہیں عبادت کے لیے، تو اس میں خصوصی دعا فرما دیں۔ تھوڑا پانی دے رہے جی زبان میری سوکھ جاتی ہے کانٹا فضیلت کے حوالے سے جی وہ تسی کہہ دو تو دعا میں کردا۔ ہن اسی جانا ہے جی، سانوں تے گھر والے یاد کردے ہونے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش کروں گا تمام دوست احباب سے، ناظرین سے، خاص کر حضرت قاری صاحب کی خدمات کا سلسلہ جو ایک نہ ختم ہونے والا ہے، ان کو پہلے بھی جتنی خدمات ہیں ان کو اگر بیان کیا جائے اس کے لیے الگ ایک مضمون درکار ہے، کتاب درکار ہے کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے اس پر گزری ہے اور گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عزت میں برکت عطا فرمائے۔ اپنے تمام لیے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا، قاری صاحب کی محبت، ادب، احترام، پہلے بھی میں نے یہ محفلوں میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ ایسے خطبہ کرام کا، ایسے بزرگوں کا جنہوں نے جماعت کے لیے، مسلک کے لیے، منہج کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کی ہو، ان کی خدمت، ان کا ادب، احترام، اکرام جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے۔ جب وہ اس عمر میں پہنچتے ہیں تو اس عمر میں زیادہ ہماری توجہ کے، محبت کے، احترام کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہی جذبہ، یہی محبت میں اپنے دوستوں کو دیا کرتا ہوں، اور یہی کہوں گا حضرت قاری صاحب کی خدمات کا اعتراف جو ہے وہ جماعت کو باضابطہ جو ہے وہ اجلاس میں کرنا چاہیے، اور ساتھ ان کے احترام اور اکرام کو قائم رکھنا چاہیے، اور ان کی خدمات کا نوجوان خطبہ کرام جو ہیں ان کو ان کی خدمات سے آگاہ کرنا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے نوجوان خطبہ میں جو ہے بزرگ خطبہ کا ادب، احترام، اکرام پیدا ہو۔ اور جماعت کو میں باضابطہ یہ گزارش کروں گا، ساتھیوں کو، دوستوں کو بھی، کہ خطبہ کرام کے جو محبت، احترام، اکرام ہے اس کو جماعت کی طرف سے حیات جو ہے اس کو وظائف کی صورت میں جو خطبہ کرام ہے ان کی خدمت اکرام کے لیے جماعت منظم کوشش کرے، تاکہ علماء کی وہ خدمات جو ایک عرصہ گزرا ہے اس کا صلہ تو ہم دنیا میں نہیں دے سکتے، لیکن تاکہ آنے والے خطبہ کے کرام میں بھی ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس جماعت کے کام کرنے کے بعد احترام، اکرام ساری زندگی قائم رہتا ہے، وہ محبت قائم رہتی ہے، وہ احترام قائم رہتا ہے، تاکہ ان کے سارے معاملات اسی طرح چلتے رہیں، بستے رہیں جس طرح پہلے ہوتے تھے۔ یہ جماعت کی ذمہ داری ہے، جماعتی احباب کی ذمہ داری ہے، اس پر ہم انشاءاللہ ایک کوشش جاری کی ہوئی ہے اور کام شروع کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ اس میں اپنے سارے ساتھی جو ہیں اس کے ذہن میں یہ اپنی بات بٹھا لیں اور اس کو اپنا ذہن، اپنا زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہم نے ایسے خطبہ کرام سے محبت، عقیدت سان زندگی رکھنی ہے اور اپنا احترام قائم رکھنا ہے، اور ان کو اپنی خدمت اور ان کے احترام اکرام میں خود جا کے ان کے پاس حاضری دے کے جو ہے وہ جماعت کی طرف سے خدمت، احترام، اکرام جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ یہ ہماری جماعتی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس سے دیگر خطبہ میں بھی حوصلہ بڑھے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ محترم قاری صاحب آخر میں دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ، اللہ رحیم، اللہ کریم، اللہ مہربان، اللہ ارحم الراحمین، اللہ، یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ آمین۔ میرے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، اللہ ان کی محبت، ان کی حاضری، ان کے پیار کو قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہم کٹھے ہوئے تیرے نام پر
تیری توحید پر، تیرے نبی کی ختم نبوت پر، صحابہ کا پیار، اہل بیت اعظام کے پیار پر یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما۔ اللہ ہم جیسا گناہ گار کوئی نہیں، تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں۔ یا اللہ مبارک رات، برکتوں بھری رات لگتی ہے، تیری رحمت ہو جائے تو اس ایک آنسو کو بہنے سے بھی پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ میرے نوجوانوں کو یا اللہ بخش لے، یا اللہ جو ہم میں کمزور بوڑھے ہیں بخش لے، ہمارے والدین جو فوت ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند فرما، کروٹ کروٹ انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان میں جو اس وقت کرونا جیسی بیماری یا اللہ چل رہی ہے یا جس حالات میں ہم گزر رہے ہیں، یا اللہ تو اس بیماری کو دفعہ دور کر دے۔ یا اللہ ملک پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان ہیں اللہ ان کو اس بیماری سے اگر وہ گر چکے ہیں تو نجات عطا فرما، شفا عطا فرما، اگر نہیں گرے تو انہیں محفوظ فرما، مصون فرما۔ یا اللہ ہم سب تیرے ہیں، اللہ تو جانتا ہے تیرے بندوں نے پچھلی رات ہو گئی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اپنے دروازے کے فقیروں کو، اپنے دروازے کے محتاجوں کو اللہ قبول فرما، اپنے دروازے کے فقیر بندوں کو اللہ قبول فرما۔ انہوں نے یقین کر رکھا ہے کہ تیرے دروازے بغیر اور کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اللہ جو دروازہ چوکھٹ آخری اول تیری ہی چوکھٹ، تیرا ہی دروازہ ہے، اپنے دروازے کے بھکاریوں کے ہاتھ بندھے ہوئے قبول فرما۔ یا اللہ وہ کلمے ہی ہمیں القاء فرما جن کلموں سے تو راضی ہوتا ہے، ہم اسی طرح تجھے پکاریں جس طرح اللہ تو چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے، اپنے فضلوں سے اللہ تمام دکھوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جوان جوان میرے بیٹے بیٹھے ہوئے اللہ ان کو اپنے محبت عطا فرما، اپنے نبی جی کی محبت عطا فرما، صحابہ کرام اولیاء اعظام کی محبت نصیب فرما، اہل بیت اعظام کی یا اللہ نصیب فرما، محبت نصیب فرما۔ ہم سب تیرے دربار میں ہاتھ باندھے ہوئے اللہ جانتا ہے کہ ہم کسی کے آگے کبھی ہاتھ نہیں باندھتے، یہ جب بھی باندھتے ہیں تیرے آگے ہی باندھتے ہیں۔ یا اللہ قسم ہے تیری غیرت کی، یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں مگر تجھ سے جدا نہیں ہو سکتے۔ جب بھی جھکیں گے تیرے آگے، جب بھی یہ پھیلے گے تیرے آگے، اللہ ان غیرت والے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو، اللہ غیرت بھری زبان جو بولتی ہے تیرا نام ہی بولتی ہے، تیرے نبی کا نام ہی بولتی ہے، اللہ تو قبول فرما کر کے ہمارے آنسوؤں کو، ہماری اس حالت کو یا اللہ دیکھ کر کے قبول فرما، ہماری دعائیں اللہ قبول فرما۔ محترم حضرت شاہ صاحب جو انتہائی پیارے، انتہائی محبت پیار، ہمارا انتہائی پیار، اللہ تو ان کو قبول فرما۔ انہوں نے جس دین کا کام چھیڑا ہے الحمدللہ زور و زور جا رہا ہے، اللہ اس کو قبول فرما لے، یا اللہ راضی ہو جا۔ یا اللہ محترم بیٹے ہمارے یا اللہ سب کو محبت اور پیار کی نظر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، یہ تھا آج کا لائیو سیشن جس میں ہم گفتگو کر رہے تھے خطیب ایشیا و یورپ، وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالیٰ سے، اور استاذ المکرم فضیلت الشیخ جناب سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ سے۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ پروگرام فقط اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ اس پہ ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، شاہ صاحب کے آفیشیل پیج کو لائک اور فالو کیجیے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے بھائی عمر فاروق شاکر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔